حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي المكي المدني الهاشمي العبدي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ وسلم. عزیزان گرامی، ہم نے سورہ مبارکہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت ہمارے موضوع سے بہت زیادہ نزدیک اور قریب ہے، اور ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ عزاداری محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے. اس پر ہم نے کئی مجلسیں پڑھی ہیں، اور اس سلسلے کی آج 7ویں مجلس ہے. اگر آپ نے ملاحظہ کیا ہو اور دیکھا ہو تو ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم عزا کے ذریعے، عزاداری کے ذریعے پیغام کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو مطمئن کر سکتے ہیں کہ جو ہم عزاداری برپا کرتے ہیں یہ ایک مقصد کے تحت ہے، اس کے پیچھے ایک ہدف ہے، اس کے پیچھے ہماری کوششیں ہیں، قربانیاں ہیں، اور ہم ان چیزوں کو پورا کر رہے ہیں کہ جو ہمیں امانت کے طور پر ہمارے سپرد کی گئی تھی. کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ عزاداری آج ہم نے نئے زمانے کے حساب سے شروع کر دی، یا عزاداری ہم نے نئے طریقے سے قائم کر دی. یہ تو عزا اسی وقت سے قائم ہو گئی تھی کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوا، ورنہ اس سے پہلے بھی تاریخ گواہ ہے کہ
کہ جناب آدم سے لے کر کے خاتم تک اور خصوصی طور پر ولادت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر بہت ساری روایتیں مل جائیں گی کہ واقعہ کربلا کا ذکر کیا گیا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جو عزاداری کی جو بنیاد ہے اس بنیاد کے پیچھے اگر کسی کی محنتیں ہیں، مشقتیں ہیں، قربانیاں ہیں تو وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی. تو ان کی قربانیاں ہیں اور انہوں نے جو قربانی دی اس کے بعد سے لے کر کے آج 1448 ہجری ہے کہ جس کی آج 6 تاریخ ہے اور شب ہفتم محرم لگ گیا ہے، یعنی شب 7 لگ گئی ہے. لیکن اگر آپ ملاحظہ کیجئے، دیکھیے تو کیا عزاداری کا رنگ، عزاداری کا طور طریقہ، عزاداری کا جو سلیقہ ہے، جو ہم تک امانتیں آئی ہیں، کیا ان امانتوں میں ہم نے کمی کر دی ہے یا فروغ دیا ہے، یا ہم نے اس کو بڑھایا ہے، پھیلایا ہے، اس کو وسعت دی ہے، اس کو گسترش دی ہے، اس کو پوری دنیا میں عام کیا ہے. اور آج جب ہم اس ٹیکنالوجی کے دور میں زندگی بسر کرتے ہیں تو پہلے کی آواز کو یا ویڈیو کو کیپچر تو نہیں کیا جا رہا تھا، لیکن آج کے زمانے میں اگر آپ چلے جائیے تو معلوم دیا پرانی سے پرانی ویڈیو، پرانی سے پرانی آڈیو، اور آج زمانہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ زمانہ یعنی ہائی ٹیک سے ہائی ٹیک ہوتا چلا جائے گا. اب ایسے موقع پر ہمارے نوجوانوں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں تاکہ جس زمانے میں یہ جی رہے ہیں یا جس زمانے میں یہ جیئیں گے وہ بہت ہائی ٹیک زمانہ ہوگا. ابھی کچھ نہیں ہے، ابھی تو صرف ہم نے اے آئی کا ایک ورژن دیکھا ہے، لیکن آنے والے زمانے میں یہ جو اللہ نے ہمیں یہ ہاتھ دیے، پور دیے، یہ ہماری آنکھیں دی، یہ ہماری پیشانیاں دی، یہی سب چیزیں ہمیں ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ معلوم دیا ہم وسائل کے ذریعے رابطہ کر لیں، ہم اس کے ذریعے رابطہ. ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے یعنی سائنس آگے بڑھتی جائے گی، ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ویسے ہی یہ جو پورا نظام اہل بیت نے ہمیں دیا ہے اس نظام کو لوگوں تک جب پہنچایا جائے گا تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ اہل بیت ما فوق بشر ہیں. سمجھیے گا، یہ اہل بیت انسانوں سے اوپر لیول ہے، جہاں پر ہماری عقلیں جا کر کے ختم ہو جائیں گی اہل بیت وہاں سے شروع ہوتی ہیں. یہ تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کے جو فضیلتیں ہیں، جو ان کا شرف ہے، وہ کہیں ہماری عقلوں سے بالا ہے. لیکن آپ ذرا سا اندازہ کیجئے کہ آپ اٹھائیے جو ہمیں میراثیں ملی ہیں علمی، ان میراثوں کو آج فروغ دینے کی ضرورت ہے. جیسے آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں جب انہیں اسکول میں کوئی فارمولہ بتایا جاتا ہے، چاہے وہ فزکس کا ہو، چاہے میتھ کا ہو، چاہے کمپیوٹر کا ہو، کیمسٹری کا ہو، الی آخر بہت ساری چیزوں کا، تو یہ تعجب سے کہتے ہیں کہ فلاں سائنٹسٹ نے اس بات کو بتایا ہے. میں اس لیے اپنے نوجوانوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ چاہے جتنا جس جگہ پر چلے جائیے، اگر آپ منبع تلاشیں گے، اگر آپ سورسز تلاشیں گے، اگر آپ ماخذ کو تلاشیں گے، یعنی ریسورسز آف اسلام، تو آپ کو
جو چیزیں سرچ کرنے کے لیے جو ملیں گی، آپ جب وہاں تک پہنچیں گے تو پتا چلے گا وہ پورا پلیٹ فارم اہل بیت کا سجایا ہوا ہے. سمجھیے گا، وہ پورا پلیٹ فارم اہل بیت کا سجایا ہوا ہے. اور یہی پلیٹ فارم کو اگر دیکھنا ہے تو لوگوں نے سازشیں پیغمبر کے زمانے سے کی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جتنی بھی سازشیں یہ کرتے چلے گئے، لیکن سلام ہو ہمارے چھٹے امام کے اوپر. صلوات تو پڑھیے کم سے کم. جنہوں نے عزا کو، عزاداری کو، تعلیم کو، تربیت کو، اہل بیت کے معارف کو، قرآن کے حقائق کو، اہل بیت کی فضیلتوں کو، قرآنی احکام کو، فقہ کو، تفسیر کو، جتنی طریقے سے آپ نے اس کو پھیلایا ہے، جو آپ کو موقع ملا تھا وہ بھی جب دو گروپ آپس میں کیا ہو رہا تھا، لڑ رہا تھا. یعنی بنی امیہ اور بنی عباس کیا کر رہے تھے، یہ لڑ رہے تھے. بس یہی موقع ملا امام کو بہترین خدمت کرنے کا. یعنی یہ بات میں نہ پڑھتا، لیکن پڑھ اس لیے رہا ہوں کہ میرے عزیزوں جب بھی چانس ملے، سمجھیے گا بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، جب بھی چانس ملے خدمت کرنے کا، اسلام کے توحید کو پہنچانے کا، عزاداری کو فروغ دینے کا، معارف اہل بیت کے عام کرنے کا، تو آپس کی لڑائیاں چھوڑ دینا، اس لیے کہ ان میں نقصان زیادہ ہے. اب جو موقع سے فائدہ اٹھا لے جائے گا یا موقع سے قوم کو آگے بڑھاتا جائے گا، بس وہی کامیاب ہے. سمجھیے گا. اور یہی چیز ہمارے چھٹے امام نے کی کہ یہ جو موقع ملا تھا اس میں آپ نے فقہ جعفریہ کے معلوم دیا، جعفریہ یونیورسٹی استھاپت کر دی، اسٹیبلش کر دی، لا کر کے بنیاد رکھ دی. اور ایسی بنیاد رکھی کہ اب جب ان کو پڑھایا 4000 شاگردوں کو، تو خالی مکے میں نہیں رہے، وہ خالی مدینے میں نہیں رہے، وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے. اور ایسے پھیلتے چلے گئے کہ ہر کوئی ایک علم کا ماہر ہو گیا. آج ذرا سا آپ کتاب اٹھائیے جو ہمارے چھٹے امام کی بہت ساری باتوں کو جم کرتی ہے، تو آپ کو ایک کتاب ملے گی، سپر مین ان اسلام. سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ اس کتاب کو جائیے گا تو اس میں بہت سارے فارمولے یعنی چھٹے امام نے جو بتائے ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے. اور جب جمع کیا گیا تو اب یہ نوجوانوں سے کہا جاتا ہے یہ دیکھو فارمولے فزکس کے الگ ہیں، یہ دیکھو کیمسٹری کے الگ ہیں، یہ دیکھو فلاں میتھ کے الگ ہیں، یہ دیکھو فلاں سائنس میں یہ ہے، یہ دیکھو فلاں کمپیوٹر کی اپلیکیشنوں میں یہ ہے. میاں جب انسان نے اتنی بڑی اپلیکیشنیں بنا دی کہ اب بنانے والا خود غلطی کرنا چاہے تو اے آئی کہے گا غلط. سمجھیے گا، اے آئی کہے گا غلط. آپ ذرا سا کوئی پروننسیشن ڈال کر کے دیکھیے، غلط رہے گا وہ آپ کو کنورٹ کر کے صحیح دے دے گا. آپ ریسرچ کیجئے گا وہ صحیح لا کر کے دے دے گا. کیوں دے گا؟ اس لیے کہ اس کے اندر کمانڈیں جو دے رکھی ہیں وہ یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ 30 سیکنڈ کے اندر پورے یہ جو جال پھیلا ہوا ہے ویب کا، یہ سرچ کر کے لا کر کے رکھ دے گا. اب نوجوان کہتے ہیں اے آئی سے زیادہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں. ذرا سا آپ آئیے اپنے مائنڈ کو یوز کیجئے. جب اپنے مائنڈ کو یوز کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ اے آئی کی ٹیکنالوجی کے اندر سرچنگ پاور تو پایا جاتا ہے لیکن احساس نہیں پایا جاتا. سمجھیے گا، فیلنگ نہیں پائی جاتی. اب سمجھ میں آیا کہ انسان چاہے جتنا ترقی کر لے، اگر فیلنگ کو پیدا کرنا ہے، اگر احساس کو پیدا کرنا ہے، یہی وجہ ہے کہ اے آئی سے سرچ کریں گے وہ لا کر کے مجلسوں کو، گریہ و ماتم کو، فضائل اور مناقب کو، تمام ریسرچوں کو لا کر کے دے دے گا، لیکن گریہ نہیں کر سکتا. سمجھیے گا.
لیکن یہی انسان جب فضائل کو، کمالات کو، امام حسین کے ذکر کو، عزاداری کو، عزا کو جب سنے گا تو اس کا دل بھی روئے گا اور یہ رونے جیسی صورت بھی بنائے گا اور یہ مائنڈ پھر پاک بھی ہو جائے گا۔ اب چاہے جتنا وائرس آ گیا ہو، غور کر رہے ہیں، چاہے جتنا فکروں میں وائرس ڈال دیا گیا ہو، یہ تو عزا کا کمال ہی یہی ہے کہ جیسے جیسے وائرس ڈالتے جاؤ گے ہر سال اینٹی وائرس کا نیا ورژن عزاداری کے نام پر آتا جائے گا، کوئی نہ کوئی آ کر کے فکروں کو پاک کرتا چلا جائے گا۔ ایک سلوات پر یہ سب مل کر کے غور کر رہے ہیں آپ ذرا سا، کیوں؟ اس لیے کہ آج ضرورت ہے ان نوجوانوں کو بتانے کی۔ یوتھ سوال کرتا ہے مولانا صاحب ہم کیا جائیں عزاداری میں، ماتمداری میں، مجلسوں میں، وہی ساری چیزیں جو ہمیں پتا ہے وہی تو مولوی پڑھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے سوچتا ہے میں بہت جینیس ہوں، میں بہت قابل ہوں، میں بہت تیز ہوں، میرا مائنڈ بہت شارپ پایا جاتا ہے، میرا کیلیبر بہت تیز ہے، میرے برین کی فاسٹنگ بہت تیز ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ تم چاہے جتنی برین کی فاسٹنگ بڑھا لو لیکن جب بھی کہیں اٹکو گے تو تمہیں ضرورت پڑے گی آنے کی، کیونکہ تم لوکیشن کے ذریعے منزل تک تو پہنچ سکتے ہو۔ دیکھیے میں ایک منزل اور آگے بڑھاتا ہوں، نوجوانوں سے لوکیشن کیا ہوتی ہے؟ کہیں گے مولانا صاحب یعنی جہاں پر ہم ہیں، جہاں پر مجھے جانا ہے وہاں کی لوکیشن ہم نے بھیج دیا، کہا آپ یہاں پر چلتے چلے آئیے، لیکن اگر آپ پری پیڈ گاڑی سے آتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ کتنا ٹہلائے گا، چاہے آٹو والا ہو، ٹیکسی والا ہو، وہ اپنے 2-4 روپے کے مفاد کے لیے آپ کو بھٹکا دے گا۔ لیکن لوکیشن کام یہ کرتی ہے کہ اگر پہلا چوراہا چھوڑ گیا تو آگے سے راستہ دے دے گا، آگے سے گھمایا تو اس کے بعد سے راستہ دے دے گا، اس کے بعد سے گھمایا تو آپ کو بتائے گا آپ یہاں سے بیک جائیے، یو ٹرن ہوئیے، ایسے جائیے، منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا لوکیشن تو دنیا والوں کے لیے ہے، لیکن آؤ ذرا سا اہل بیت کے یہ جو 14 لوکیشنیں پائی جاتی ہیں، اب یہ نہ کہنا ہم پیروی خالی علی کی کریں یا امام مہدی کی کریں، غور کر رہے ہیں؟ یہ نہ کہنا کہ ہم پیروی خالی کس کی کریں، امام علی کی کریں یا امام مہدی کی، کہا نہیں، دیکھو یہ 14 راستے ہیں، تم چاہے جس لوکیشن پر پہنچ جاؤ گے سب پہنچیں گے اللہ کے یہاں۔ ایک سلوات پر یہ سب مل کر کے یا علی۔ میرے عزیزوں آپ لوگ ذرا سا غور کیجئے، یہ یوتھ کو بتلائیے۔ آج آپ ذرا سا دیکھیے، کل ہم نے پڑھا تھا ڈیجیٹل لائف کے اوپر، ذرا سی روشنی ڈالی تھی، آج بس ایک پوائنٹ پھر منزل تک آتا ہوں۔ موضوع ذہن میں رکھیے گا، گفتگو سمجھ میں آئے گی، کیونکہ عزاداری محبت اور مودت کا پیغام دیتی ہے۔ میرے عزیزوں جب آپ کے یا ہمارے موبائل کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چارجنگ۔ آپ نے جگہ جگہ پلیس پر دے رکھا ہوگا، کہیں یہاں پر، کہیں وہاں پر، کہیں وہاں پر، یہ چارجنگ پوائنٹ دیتے ہیں تاکہ آپ جہاں پر نزدیک ہوں اگر بیٹری لو ہو رہی تو ہم چارج کر لیں گے، اگر 10 منٹ کا وقت ہے تو 10%، 20%، 25% چارج ہو جائے گی، اور اس کے بعد جیسے ہی آگے منزل پہنچے وہاں چارجنگ پوائنٹ مل گیا، وہاں چارج ہو جائے گی، اور آگے پہنچے تو وہاں، یعنی میرا کام چلتا رہے گا۔ اب سمجھ میں آیا یہ جو 2 مہینہ 8 دن عزاداری ہوتی ہے یہ عزاداری نہیں ہے، یہ ہمارے ایمانوں کو چارج کرنے کا چارجنگ پوائنٹ ہے۔
سمجھیے گا اب چاہے جہاں مجلسیں ہو رہی ہوں وہاں پہنچ جاؤ گے تو کچھ نہ کچھ ایمان کی بیٹری چارج ہو ہی جائے گی. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. غور کر رہے نہیں کر رہے؟ یہ اذا کو آپ معمولی نہ سمجھیے. یہ اذا میسیجز دیتی ہے، بہت ساری فکروں کو سنوارتی ہے، نکھارتی ہے، بہت ساری فکروں کو آراستہ کرتی ہے، ہمارے مائنڈ کو میک اپ کرتی ہے، ہمارے برین کی فاسٹنگ کو بڑھاتی ہے. میرے نوجوانوں، میرے یوتھ، پڑھنے کا سمجھنے کا جو زمانہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر تمہاری فکریں 18 سال سے لے کر کے 24 سال کے بیچ جتنا تم ترقی کرنا چاہو گے کر جاؤ گے، اس کے بعد آپ کی برین کی فاسٹنگ بڑھنے والی نہیں ہے. یہی وہ ہے جہاں پر گروتھ پیدا ہوتا ہے، یہی وہاں پر ہے جہاں پر ہم کسی چیز کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر یہ وقت ہم نے موبائل میں، گیم میں وقت گزار دیا، گھر کے اندر یا آپسی اختلاف میں، یا معلوم دیا کوچنگ پڑھنے گئے، ٹیچر سے نظریاتی اختلاف ہو گیا، کسی سے پھڈا ہو گیا، کسی سے کچھ ہو گیا، معلوم دیا اسکول گئے، چھوڑ دیا، پڑھنے کے لیے آگے. نوجوان یاد رکھو کہ یہ جو موقع ملتے ہیں اسٹوڈنٹ لائف جو ہے یہ گولڈن چانس ہے، بار بار نہیں ملتی، اور جب بھی ملے گی تو اس کو کیچ کرو. اس لیے کہ چانس ایک ہی بار ملتا ہے بڑھنے کا اور ترقی کرنے کا. اگر اس کو تم نے سوار لیا تو سمجھو بہت آگے تک جاؤ گے. لیکن کیا کہنا تمہاری لائف میں دنیاوی میں حالات میں چانس ایک دو بار مل سکتے ہیں، لیکن کیا کہنا ان فرش اعضاؤں کا یہ جب ہر سال آتی ہے تو ہماری قسمتوں کو سنوارنے کے لیے آتی ہے. اگر بھٹک گئے ہو، بہک گئے ہو، گناہوں میں ڈوبے ہو، گنہگار ہو، خطا کار ہو، تو آؤ یہ عزاداری کا موقع تمہیں چانس بار بار دے رہا ہے. حور کا مقدر بنا لو، اپنی تقدیروں کو سنوار لو، اپنے آپ کو آگے بڑھا لو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عزاداری محبت سے مودت تک لے کر کے جاتی ہے. اب غور کیجئے، ایک لبنانی رائٹر، ادیب، عیسائی، سمجھیے گا، آج نوجوانوں سے سوال کیجئے تم اہل بیت کی خدمت کیسے کر سکتے ہو، تو کہے گا آج کل مولانا صاحب وقت ہے ہی نہیں ہے. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آج کل کے بچے اتنے ہائی ٹیک ہو گئے ہیں کہ وہ 20 سیکنڈ کی ویڈیو کو وہی دیکھنا چاہتے ہیں جو ان کو پسند ہے، اور بقیہ ہی تو اس کو کیا کر دیا، آگے بڑھا دیا کہ یہ ہمارے لائق نہیں، یعنی ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو جو انسان 20 سیکنڈ کا ٹائم اپنا نہ دینا چاہ رہا ہو، کیا اس سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ آ کر کے اہل بیت کی خدمت کرے گا؟ آپ کنفیوز نہ ہوئیے گا، یہی خدمت کرے گا. کیوں خدمت کرے گا؟ کیونکہ اسے اپنے ہر سیکنڈ کے کیلکولیشن کا اندازہ ہے کہ اگر میں نے اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو یوز نہیں کیا تو یہ نکل جائے گا. اس لیے کہ جو 20 سیکنڈ کے قدر سمجھتا ہو وہ آگے چل کر کے کہیں فالتو وقت بتانا نہیں چاہے گا. تو جب بتانا نہیں چاہے گا تو اس کے سامنے لاؤ قرآن کے احکامات، لاؤ اس کے سامنے نہج البلاغہ کی تعلیمات، لاؤ اس کے سامنے صحیفہ سجادیہ اور صحیفہ کاملہ جو ترجمہ ہو چکی اس کو لے کر کے آؤ. کیونکہ جب یہ ریسرچ کرتا کرتا آگے بڑھے گا تب اسے پتا چلے گا کہ یہ جو لائٹ ہے، یہ جو اندھیرا ہے، یہ جو ہوا ہے، یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کا بھی ایک وزن ہوتا ہے. یہ جب جا کر کے ریسرچ کرے تب پتا چلے گا کہ اس کے بھی وزن ہوتے ہیں.
اور جب اس کا بھی وزن ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے، تو اب آپ سمجھ لیجئے جب یہ یہاں پر ٹچ کرے گا اس کے بعد سوچے گا واقعی وزن ہوتا ہے، کہے گا ہاں وزن ہوتا ہے، تب جا کر کے یہ اہل بیت کو اس طریقے سے پیش کرے گا جو ہائی ٹیک زمانہ ہوگا۔ میرے عزیزوں، میرے یوتھ، اپنے وقت کی قدر کرنا، اس لیے کہ اگر اہل بیت کی خدمت کرنی ہے تو جتنی زندگی، اب یہ نہ سوچنا کہ ہماری اور آپ کی زندگی بہت لمبی ملے گی، اس لیے کہ جتنی ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی اتنی ہی ہماری عمریں کم ہوتی جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کی فاسٹنگ اتنی آگے ہو گئی ہے کہ لائف ہماری کم ہو گئی۔ بالکل ویسے ہی جیسے جناب نوح سے کہا گیا کہ آنے والے زمانے میں لوگوں کی عمریں 70 سال ہوں گی، تو وہ کہتے تھے کہ صاحب میں تو اتنی عمر ایک سجدے میں کاٹ دوں۔ ہے جملہ یا نہیں ہے؟ لیکن آج اگر پلٹ کر کے آ کر کے جناب نوح دیکھیں تو انسان کی ہائی ٹیک زندگی 70 سال میں وہ کتنا کیا کر سکتا ہے، آپ جا کر کے دیکھیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے نظریات چینج ہوتے جائیں گے۔ تو اب ایک نام جو میں لینا چاہتا ہوں غیر مذہب کا، کیونکہ حسین کی محبت جو ہے وہ کب مودت میں تبدیل ہو جائے ہمیں پتا نہیں، صحیح ہے نا؟ نام ہے سلیمان قطانی، لبنانی ہیں، لبنان کے رہنے والے ہیں، اور مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہیں، یعنی کرسچن ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، شیعہ بھی نہیں ہیں۔ لیکن اس کو اس لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیے گا۔ اور بعض نے بتایا کہ یہ امریکہ میں پیدا ہوئے، بعد میں آ کر کے یہ بس گئے یعنی لبنان میں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اصالتاً یعنی ان کا جو وطن ہے وہ لبنان کا ہے، تو ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ یہ جو پیدا ہوئے ہیں 1919 یعنی 11 یا 12 میں، یعنی 1911 یا 1912 میں یہ پیدا ہوئے۔ اب جب یہ پیدا ہوئے تو ان کا انتقال جو ہوتا ہے یہ 2004 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اب سمجھیے یہ عیسائی مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، لیکن عشق حسین ان کے اندر تھا۔ سمجھیے گا، انہوں نے اہل بیت کی خدمت کی اور تقریباً اہل بیت کے لیے 20 کتابوں سے زیادہ انہوں نے لکھا ہے۔ میں نوجوانوں کو اسی لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، غیر ہیں، جو ریسرچ کر کے آ کر کے ویسے اہل بیت کو پہچنوا رہے ہیں، ان کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ معلوم دیا جس طریقے سے ہم نہیں جانتے۔ جس کا ایک نمونہ میں آپ کو دیتا ہوں، انہوں نے ایک کتاب لکھی مولائے کائنات سے لے کر کے آخری امام تک، یعنی امام علی، نبراز کر کے اور ایک جملہ اور ذہن سے سلپ ہو گیا، سمجھ رہے؟ تو انہوں نے کتاب لکھی کہ صاحب امام علی مشعل ہیں اور ہدایت کے لیے چراغ ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام کے ڈیفینڈر ہیں، یعنی دفاع کرنے والے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد انہوں نے جو کتاب لکھی دوسری جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، انہوں نے لکھی فاطمۃ الزہرا وطر فی غمد، یعنی فاطمہ زہرا ایک ایسی تلوار ہیں جو حق اور باطل کے درمیان جدائی کرنے والی ہیں۔
یعنی ایک ایسا غلاف ہے، ایک ایسی ننگی تلوار ہے کہ جو ظاہر بھی نہیں ہے لیکن دشمن کے چہرے کو آشکار کرنے والی ہیں۔ اب آپ ذرا سا سمجھیے گا، یعنی یہ سب کتابیں جتنی ہیں عربی میں لکھی ہیں، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے کتابوں کے نام کو یاد کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ بہرحال یعنی غیروں کی کتابیں ہیں، جب مطالعہ کیا جاتا ہے، محنت کی جاتی ہے تو بہت سارے نام صرف ہو جاتے ہیں، ذہنوں سے رہ جاتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے اوپر انہوں نے کتاب جو لکھی ہے وہ سن 1960 میں، یعنی 1960 میں نجف میں یعنی ایک کمپٹیشن ہو رہا تھا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر۔ یعنی یہ میں اس لیے ان کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں۔ نوجوانوں جاؤ، نیٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، پی ڈی ایف موجود ہے، آپ جس زبان میں مطالعہ کرنا چاہیں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ میں صرف ایک انٹروڈکشن کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، اگر اہل بیت کی محبت کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو یہی محبت مودت کب بن جائے پتہ نہیں، سمجھ رہے؟ اب انہوں نے یہ جو کتاب لکھی شہزادی کے اوپر، تو اب آپ جانتے ہیں فرسٹ پرائز انہیں اس زمانے میں نجف میں ملا، یعنی ان کی کتاب کو۔ یہ جو رائٹر ہیں کوئی مسلمان نہیں ہیں، شیعہ نہیں ہیں، یہ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں، لیکن ان کی کتاب جو آئی وہ فرسٹ پوزیشن پر، اور ان کو جو انعام ملا وہ فرسٹ پرائز انہیں ملی۔ اب اس کے بعد امام موسیٰ صدر نے ان کی کتاب کے اوپر تقریض لکھی ہے، یعنی 2 بول لکھے ہیں، کتاب کی تعریف اور تمجید کی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کتاب میں ہے کیا؟ جو اگر آپ خلاصہ کریں گے تو انہوں نے یعنی شہزادی کی زندگانی سے لے کر کے آخر تک اور آ کر کے ایک جو نتیجہ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ شہزادی وہ عصمت پر فائز ہیں کہ جس کی کوئی حد بندی کی نہیں جا سکتی، سمجھیے گا۔ یعنی ایک غیر مسلم ہو کر کے شہزادی کی معرفت میں اتنا گم ہو گیا کہ وہ یہ بتانے لگا کہ ان کے عظمت اتنی ہے، ان کا شرف اتنا ہے کہ ان کو اگر ہم محدود کرنا چاہیں تو ہم محدود نہیں کر سکتے ہیں۔ اب بہت سارے نادان انسان یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ شہزادی کل میدان محشر میں بخشوائیں گی کیسے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بخشوائیں گی کیسے؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ چھپے ہوئے رازوں میں سے ایک راز ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ظاہر بھی نہیں ہیں، اور اس کے بعد فرقان ہیں، حق اور باطل میں جدائی کرنے والی ہیں، حجاب میں رہ کر کے، عصمت میں رہ کر کے لڑکیوں کے لیے، خواتین کے لیے ایک آئیڈیل ہیں۔ اب یہیں پر اپنی بچیوں کے لیے، اپنی ماؤں اور بہنوں اور خواتینوں کے لیے ایک میسج دینا چاہتا ہوں، سمجھیے گا۔ یہاں کے ممبر سے بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میرے عزیزوں، کیا ہر کسی کو لباس رسول یا آل رسول میسر ہے؟ بولیے ذرا سا، آپ تو خاموش ہو گئے۔ یہ جو امامہ، ابا، قبا، یہ اہل بیت کا مقدس لباس ہے، سب کو ملا ہے، سب پہن سکتے ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، سب نہیں پہن سکتے ہیں، لیکن کیا کہنا وجود فاطمہ زہرا کی برکت کا کہ ہر خاتون چاہے تو فاطمہ کے عصمت کی چادر کو اوڑھ سکتی ہے اور عصمت کے اندر داخل ہو سکتی ہے، ایک سلوات پر یہ سب مل کر کے۔ اللہم صلی علی محمد۔ سمجھیے گا، یہ جو عصمت کی چادر میں نے کہا ہے، یہ عصمت سے مراد چادر ہے۔
غور کیجئے گا، کیونکہ عصمت حدود رکھتی ہے، معنی اور مفاہیم رکھتے ہیں. کوئی صاحب ایسا نہ ہو کہ یہ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کلپ کاٹیں اور وائرل کر دیں. صحیح ہے نا؟ آج کل کا زمانہ تو بہت اچھا ہے وائرل کرنے والا، لیکن ایسے وائرل کرنے والوں کو جو ادھوری بات وائرل کرتے ہیں تو ان کا رابطہ اور رشتہ کہیں نہ کہیں جا کر کے اس سے ٹکراتا ہوگا کہ جس نے بہت ساری پیغمبر اور آل پیغمبر کی حدیثوں کو دوسرے سے نسبت دے کر کے ابو ہریرہ کا کیا کر لیا ہے؟ لقب حاصل کر لیا. ایک صلوات تو پڑھیے کم سے کم. میرے عزیزو، ہاتھ جوڑتا ہوں، کسی کی ادھوری بات کو کبھی پہنچانے کی کوشش نہ کیجیے گا. یہ تو ایک کمنٹ تھا جو میں نے وہ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. ہم عزادار کو اتنا شعور مند ہونا چاہیے کہ یہ دشمن کے حربے کو پہچانتے ہوں، دشمن کے وار کو یہ پہچانتے ہوں، کیونکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ ہارڈ وار کا نہیں ہے، وہ سافٹ وار کا ہے. اور یہ جو سافٹ وار ہے یہی ٹیکنالوجی کی وار ہے اور کچھ نہیں ہے. کہ آپ جس کو چاہیے ایک لمحے میں ہیرو بنا دیجئے، آپ جس کو چاہیے ایک لمحے میں زیرو بنا دیجئے. یہ ہے ٹیکنالوجی کی وار، اور چاہے جیسی چیزیں قائم کر دیے، لیکن آپ اس کے اوپر نہ جائیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب آئیے، یہی رائٹر سلیمان قطاس، یعنی کتاب ہے، قصاب نہیں، کتاب. یہ سلیمان کتاب جو ہیں، یہی جو بھی میں نے کتاب کا ذکر کیا، انہوں نے ایک کتاب لکھی امام حسین علیہ السلام کے اوپر. سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے جو کتاب لکھی آپ جانتے ہیں، لکھی حسین شاہانہ عظمتوں کا جلال. اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. حسین شاہانہ عظمتوں کا جلال، یعنی ان کی ہیبت، ان کی ہمت، ان کی شجاعت، ان کا سب کم سے کم 20 سے زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اور آپ ذرا سا سلیمان کتاب کے بارے میں جائیے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کہاں پر کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا لکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد آ کر کے امام کی ان باتوں کو لا کر کے رکھا کہ میں یقیناً مسیحی رہ گیا، میں یقیناً شیعت کی طرف نہیں آیا، لیکن میرا دل، میری روح، میری فطرت، میری طینت کب حسینی بن گئی مجھے پتا ہی نہیں چلا. اس لیے کہ میرے اندر جو چیزیں، جو کوالٹیاں پیدا ہو گئی، وہ حق اور باطل کو پہچاننے کی کوالٹی پیدا ہو گئی. میں بتا سکتا ہوں حق کیا ہے، باطل کیا ہے، میں بتا سکتا ہوں واقعیت کیا ہے، میں بتا سکتا ہوں عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، میں بتا سکتا ہوں مقیاس کیا ہے، میزان کیا ہے، عدالت کے ترازو کو میں بتا سکتا ہوں کہ جو آنے والا آئے گا وہ کس عدل کے اوپر لوگوں کو تولے گا. آپ ذرا سے ان کی کتابیں اٹھا کر کے پڑھیے. ایک غیر نے لکھی ہے میرے عزیزوں. تو نوجوانوں، یوں جا کر کے جس زمانے میں تم جی رہے ہو، ہائی ٹیک زمانے میں، اس عزاداری کے ذریعے محبت کو مودت تک کیسے پہنچانا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. چاہے جس طریقے سے چاہو اس پیغام کو عام کر سکتے ہو، پہنچا سکتے ہو، اس لیے کہ تمہارے پاس وہ ٹیکنالوجی آنے والے زمانے میں ہوگی جہاں پر یہ موبائل کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ہاتھ کے اندر خود ہی اتنی ترنگیں پائی جاتی ہیں کہ ان ہاتھوں کے ذریعے کوڈنگ ہوگی اور ہم رابطہ اپنے امام سے کر لیں گے. سمجھیے گا، ہم رابطہ اپنے امام سے کر لیں گے. لوگ کہتے تھے کہ صاحب امام جب آئیں گے، چونکہ میں نے یہ بات کہہ لی تو اب نتیجہ وہیں تک لے کر کے جاتا ہوں. لوگوں کا اعتراض ہے، آبجیکشن ہے کہ جب امام آئیں گے تو ہم یہاں سے کیسے وہاں پہنچیں گے، اور روایتیں کہتی ہیں کہ اتنی ہی دیر لگے گی، اتنا ہی ٹائم لگے گا جتنی دیر میں ہم ایک شرٹ پہن لیتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں ہو، جب امام آئیں گے تو ہم
مومن اتنا ہی ٹائم لگائے گا۔ اب آپ ذرا سا بتائیے، یہ جو اللہ نے پیشانی دے رکھی ہے، یہ جو فور ہیڈ ہے نا، پیشانی، اللہ نے کیوں اس کو سجدے کے لیے رکھا؟ کہا اس لیے تاکہ تمہارا رابطہ ہمارے نیٹ ورک سے باہر نہ جانے پائے، تاکہ جب ہماری حجت آئے گی تو اعلان وہاں پر کرے گا، پتہ تمہیں چل جائے گا، اور جیسے ہی پتہ چلے گا تو جو ایمان والا ہوگا، جو مومن ہوگا، وہ بس اشارہ کرے گا، بادل اتر آئے گا، وہ بادل پر بیٹھے گا، بادل لمحے بھر میں امام کی خدمت میں پہنچا دے گا۔ اب سمجھ میں آیا؟ نہ آپ کو ٹکٹ کی ضرورت ہوگی، نہ ہوائی جہاز کی ضرورت ہوگی، نہ پلین کی ضرورت ہوگی۔ اب سمجھ میں ہائی ٹیک زمانے میں حدیثوں نے کیسے بتایا تھا، آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور تو جب دیکھ رہے ہیں تو نوجوانوں کو بتاؤ۔ اب سمجھ میں آیا؟ ایک روایت پڑھ کر کے اپنی منزل تک آنا چاہتا ہوں، بس یہاں سے تمام بقیہ باتیں انشاءاللہ کل۔ روایت کہتی ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب انسان جنت اور جہنم کی سیر کرائے گا، جائے گا اور واپس بھی چلائے گا۔ ابھی وہ زمانہ بچا ہوا ہے، یعنی روایتیں کہہ رہی ہیں، یعنی انسان جائے گا جنت تک اور واپس بھی آ جائے گا، جائے گا جہنم کا نظارہ بھی کرے گا اور آ جائے گا۔ اب جائیے ریسرچ کرنے کے لیے، یہ بلیک ہول پائے جاتے ہیں، یہ دیکھیے جہنم کے گڑھوں میں سے ہے یا نہیں ہے، جائیے ریسرچ کیجئے گا، تب پتہ چلے گا۔ جو ہماری روحیں جاتی ہیں تو وہاں سے رونے پیٹنے کی آوازیں سنائی دے رہی، نہیں سنائی دے رہی، یعنی جائیے ریسرچ کرتے چلے جائیے، تب پتہ چلے گا کہ جو 1400 سال پہلے پیغمبر کہہ کے گئے تھے، آج سائنس ثابت کر رہی نہیں کر رہی ہے، آج ہمارے سامنے دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے۔ اب ان عقل کے اندھوں سے ذرا سا پوچھو جو کہتے ہیں اہل بیت کی محبت ہمیں کہاں تک لے کر کے جائے گی؟ بس آپ یہیں سے یاد رکھیے گا کہ محبت پیدا تو کرو، مودت کے ذریعے یہ جنت تک تمہیں پہنچا دیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے۔ اور اسی مودت کا ایک اظہار قاسم بن حسن ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، چونکہ گفتگو چھیڑی بہت ساری چیزیں نکل جائیں گے، لیکن ذرا سا غور کیجئے گا میرے عزیزوں۔ قاسم بن حسن کون؟ امام حسن کا بیٹا۔ جب امام کی شہادت ہوئی ہے تو آپ جانتے ہیں قاسم کئے سال کے تھے؟ 2.5 سال یا 3 سال کے تھے۔ جب واقع کربلا ہوئی ہے تو یہ 12 سال 13 سال کے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں جو روایتیں کہتی ہیں کہ جناب قاسم کوئی امام اجازت اس لیے نہیں دے رہے تھے کہ میرے بھائی کی نشانی ہے، کیونکہ جب جناب قاسم کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو حسین نے تاریخ کہتی ہے حسین اس بیٹے کو بھتیجے کو رخصت کرنے کے لیے غشی میں پہنچ گئے ہیں، یعنی اتنا درد تھا حسین کو اس بھتیجے کو رخصت کرنے میں۔ جب میں نے بہت تلاشا تو ایک ریزن یہی ملا، کیونکہ جناب قاسم امام حسن علیہ السلام کی شبیہ تھے اور ان کی پرورش خود امام حسین علیہ السلام نے کی تھی، چونکہ بھائی کی شہادت کے بعد بھتیجے کی پرورش چچا نے کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چچا اور بھتیجے کی محبت اگر دیکھنا ہے تو قاسم کو اور حسین کو دیکھ لو، اور چچا اور بھتیجی کی محبت کو دیکھنا ہوگا تو عباس کو اور سکینہ کو دیکھ لینا۔ یہ 2 کردار ہیں جو کربلا میں ہمیں کیا ہو رہے ہیں؟ نظر آ رہے ہیں۔ اور جناب قاسم جانتے ہیں رجس جو پڑھی ہے، اب میں سے اس کا
ترجمہ بتا رہا ہوں، مصائب بعد میں پڑھوں گا، یہ سب مصائب کے جملات ہیں، لیکن ذرا سا اندازہ کیجئے گا۔ جناب قاسم نے، رجز کیا ہوتا ہے؟ رجز ہوتا ہے اپنی پہچان بتانا، آ کر کے لوگوں کو بتانا میں کون ہوں۔ یہ آ کر کے بتاتے ہیں انا قاسم بن حسن ان تنکرونی، اگر تم مجھے انکار کرتے ہو، نہیں پہچانتے ہو، فَإِنَّا قَرْهُ الْحَسَن، تو یاد رکھنا میں حسن کا بیٹا ہوں، وَسِبْتُ نبی المصطفیٰ کی، اور یہ جو ہیں نبی مصطفیٰ کے فرزند ہیں، میرا باپ اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں یہ حسین جو ہیں نرغے آدم میں گھرے ہوئے ہیں، اور تم نے انہیں گھیر کر کے اسیر بنا لیا ہے، تو اب میری ذمہ داری ہوتی ہے میں اپنے چچا سے دفاع کروں، میں اپنے چچا کا دفاع کروں۔ اب آپ جانتے ہیں قاسم بن حسن کے لاش کے اوپر جتنی تیزی سے حسین آئے تھے، آئے نہیں کسی اور کے جنازے پر، اس کو لینے کے لیے حسین آئے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ بیٹا تھا، بھتیجا تھا، جس کو حسین نے اپنی آغوش میں پالا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب یہ بیٹا آ کر کے اجازت مانگنا چاہتا ہے نا، تو آپ جانتے ہیں حسین کہتے ہیں میرے قاسم، ارے میں تجھے مرنے کی اجازت کیسے دوں؟ تم تو میرے بھائی کی نشانی ہو، اس لیے کہ اگر میں تمہیں اجازت دوں گا تو یہ بتا دو کیا کوئی یتیم کو بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ ارے تم تو یتیم ہو، ارے ابھی میرے بچے زندہ ہیں، میں تمہارا چچا زندہ ہوں، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ اب آپ جانتے ہیں قاسم کیا کرتے تھے؟ بے بسی کا عالم یہ تھا، چچا سے کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے، آ کر کے ارے خیمے کے کونے میں گوشے میں بیٹھ کر کے آنسو بہا کر کے سسک سسک کر کے رو رہے تھے۔ اور وہ ماں جو ام فروا تھی، بیوہ تھی، وہ ماں ایک مرتبہ کبھی بے کسی کو خود کی دیکھتی ہے، کبھی بے بسی قاسم کی دیکھتی ہے، بیٹے کو کہے تو کیا کہے، سمجھائے تو کیسے سمجھائے۔ ایک مرتبہ بیوہ کے ذہن میں خیال آیا، اے بیٹا قاسم، ارے تیرے باپ نے ارے تیرے بازو کے اوپر ایک تعویذ تو باندھا تھا اور یہی کہا تھا، ارے جب تیری سمجھ میں کچھ نہ آئے اور جو مشکل کی گھڑی ہو، اس وقت یہ تعویذ کو کھولنا اور جیسا لکھا ہوگا ویسا کرنا۔ ارے جناب قاسم نے باپ کی وصیت بھری تعویذ کو کھولا، باپ کی تحریر کو پڑھا، اس پہ یہی لکھا تھا، اے میرا بیٹا قاسم، ارے جب تیرا چچا ارے نرغے آدم میں گر جائے تو تم میری طرف سے اپنے چچا پر جان قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ اب کیا تھا، جیسے ہی قاسم نے یہ پڑھا بڑے خوش ہو گئے، چچا کی خدمت میں آئے، کہا چچا جان بابا کی تحریر ہے پڑھ لیجئے۔ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کی تحریر کو دیکھا، آنکھوں سے لگایا، اشک جاری ہوا۔ ایک مرتبہ ارے قاسم کے چہرے پر نظر دوڑائی، سمجھ میں آ گیا ارے یہ بھتیجا ابھی خون میں غلطہ ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ حسین خوب روئے۔ اب آپ جانتے ہیں ان کو رخصت کرنے کے لیے جناب عباس، جناب زینب، جناب امام حسین یہ وہ مل کر کے آئے، کیونکہ جناب قاسم اتنے کم سن تھے کہ ان کا قد گھوڑے کے اوپر، تسمے کے اوپر جو زیرہ تھی، اب آپ جانتے ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ اب اس کے بعد تلوار حمائل کی تو وہ زمین سے خط کھینچتی جا رہی تھی۔ اب جانتے ہیں مولا عباس نے گھوڑے پر بٹھا تو دیا، لیکن آپ جانتے ہیں ایک مشہور
مشہور جملہ، ایک مرتبہ امام نے اس سے پہلے قاسم سے ایک سوال کر لیا، اے بیٹا جانا چاہتے ہو تو جاؤ، خدا حافظ، میں روکوں گا نہیں، لیکن اتنا بتاتے تو جاؤ کہ تم ہم پر جان فدا کر رہے ہو، اتنا بتا دو یہ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے۔ ایک مرتبہ کہا چچا جان احلا من العسل، یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے محضر شہادت کو پیش کیا، کہا اے قاسم تیرا بھی نام لکھا ہے، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا بھی نام لکھا ہے۔ ایک مرتبہ شجاعت ہاشمی کو غیرت آ گئی، ایک مرتبہ کہا چچا جان کیا اشقیہ خیمے میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں بیٹا، میں اصغر کو خیمے سے لے کر کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا قاسم اب میدان میں گئے، لڑائی کرتے کرتے آپ جانتے ہیں قاسم نے 4 پہلوانوں کو اور اس کے باپ کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کب تک لڑتے تھکے ہوئے قاسم، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے قاسم، 3 دن سے انہیں کچھ ملا نہیں تھا۔ بس آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ ان کی شجاعت کو دیکھ کر کے دشمن کے خیمے میں تلاطم مچ گیا۔ ایک مرتبہ دشمن نے آواز لگائی، اس کے اوپر سب مل کر کے حملہ کر دو۔ اب کیا تھا، کسی نے تلواریں ماری، کسی نے نیزہ مارا، اب جناب قاسم سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا۔ ایک مرتبہ آواز دی، یا اماں علیکہ منی سلام، اے چچا جان میرا سلام قبول کیجئے۔ ایک طرف سے عباس دوڑے، ایک طرف سے حسین دوڑے، جیسے ہی دشمن نے یہ سراسیمی دیکھی، یہ تیزی دیکھی، ایک مرتبہ ادھر کی فوج ادھر کی فوج ادھر، اب قاسم بیچ میں، ان کا لاشا گھوڑے کے سموں سے پامال ہوتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ قاسم کی آواز، ایک مرتبہ قاسم نے یہی کہا، اے چچا جان، اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ سن لیجئے کہ جیسے ہی حسین قاسم کے جنازے پر پہنچے، غلام عسکری صاحب ایک جملہ کہتے تھے قاسم بہت چھوٹے تھے، لیکن جب حسین نے انہیں اٹھایا ہے تو ان کا قد حسین کے برابر ہو گیا۔ کہا یہ کیسے؟ کہا اس طریقے سے کہ قاسم کا جنازہ گھوڑوں سے پامال ہو گیا۔ ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت سن لیجئے، اس کے بعد ابھی شبیہیں آئیں گے، اس کے بعد ابھی آپ جناب قاسم کا وہ پرسا دیں گے۔ اب آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ یہ گھوڑے کے سموں سے قاسم نہ رہے، تقسیم ہو چکے، ان کا لاشا ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا۔ حسین نے اپنی عبا بچھائی، اب قاسم کے لاشے کو اس کو اٹھا کر کے اپنی عبا میں جمع کیا۔ اب کیا تھا، قاسم کا لاشا نہیں، ایک گٹری کو اٹھایا۔ اب جب لے کر کے چلے تو یہ بیوہ کا حال غیر تھا، قاسم کا وہ جو بیاہی تھی ایک شب کی، اس کا حال غیر تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قاسم کا لاشا جب خیمے پہنچا، ماں نے اپنے کو قاسم کی لاش پر گرایا، اے بیٹا قاسم، تیرے لیے ارمان بہت تھا، تیرا سیرا سجاتی، تیری دلہن کو لاتی اور تجھے اپنے گھر میں سجا کر کے رکھتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا